جو نہ دن دیکھتی ہے، نہ رات دیکھتی ہے، نہ گرمی دیکھتی ہے، نہ سردی دیکھتی ہے، وہ صرف اور صرف دیکھتی ہے کہ کہاں پہ ہمیں آواز دی جا رہی ہے۔ ہم گورنمنٹ کے ملازم ہیں، ہم ان لوگوں کے ٹیکسوں سے تنخواہیں لیتے ہیں اور ہم نے ان کو وہ سہولت دینی ہے جس کے لیے ہمیں گورنمنٹ نے ملازم رکھا ہے۔ ہم لوگ زوال پذیر ہیں، ہم حالات کی وجہ سے ٹینشن میں ہیں، اس میں کسی گورنمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں قصور ہے تو ہمارا اپنا ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ لوگوں کو دیکھا ہے، اپنے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ السلام علیکم۔ آج بہت ہی عرصے کے بعد دوبارہ ویڈیو بنا رہا ہوں، کچھ ذاتی مصروفیت کی وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا۔ ملکی حالات ہر کسی کے سامنے ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، مالی طور پر، کاروباری طور پر۔ تو جب تک اس ملک کے اندر سکون نہیں آئے گا، اس ملک کے اندر امن نہیں آئے گا، تو ہم لوگوں کی زندگیوں کے اندر کس طرح سکون آ سکتا ہے؟ ہم لوگ امید کرتے ہیں گورنمنٹ سے، ہم لوگ امید رکھتے ہیں دوسروں سے، کبھی بھی ہم نے اپنی زندگی کو جھنجھوڑ کے نہیں دیکھا، کبھی بھی ہم نے اپنے اندر برائیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، کبھی بھی ہم نے اپنے اندر اپنی کمیوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ہم سب کیوں پریشان ہیں؟ اس ملک میں ہم رہتے ہیں جس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمیں میسر کی ہے، اس کے باوجود ہم پریشان ہیں۔ ایسے ملک بھی ہیں جہاں پہ 6 مہینے دھوپ نہیں نکلتی، ایسے ملک بھی ہیں جہاں پہ سورج نکلے تو اس کو عید کے طور پہ اس دن کو منایا جاتا ہے جس دن دھوپ نکلتی ہے، لیکن وہ لوگ ہم سے زیادہ خوشحال ہیں، وہاں میں بسنے والے لوگ ہم سے زیادہ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ آخر کیا وجوہات ہیں کہ سب کچھ ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے؟ ہر بندے کا اپنا الگ نظریہ ہے، میرا اس ٹاپک کے متعلق ایک اپنا الگ نظریہ ہے۔ بیسیکلی ہمارے ملک پاکستان میں امن نہ ہونے کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان کے آگے بھی 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو کہ مسلمان مخالف طاقتیں، مسلمان مخالف قوتیں ہم مسلمانوں کو وہ زندگی گزارنے ہی نہیں دے رہے جو زندگی مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، جو طریقہ کار ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہمیں گزارنے نہیں دے رہے، دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین کی ہے کہ میری اطاعت کرو، میرے ان طریقوں پہ چلو جن طریقے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حکم سے آپ لوگوں کو زندگی گزارنے کے بارے میں بتلایا۔ اب 2 طرف سے مسئلہ ہے، ایک طرف سے اسلام مخالف طاقتیں جنہوں نے بڑے ہی منظم پلان کر کے طریقہ کار سے ہم لوگوں کو بالکل ہی اندر سے توڑ دیا ہے۔ اب کس طرح اندر سے توڑ دیا ہے، میں چند چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے پتا ہے میرے ٹاپک بہت ہی بور ہوتے ہیں، لوگ آج کل کے دور میں انٹرٹینمنٹ مانگتے ہیں، بے حیائی کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، ناچ گانے کو پسند کرتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں کوئی اچھی نہیں ہیں۔ جن کا ناچ گانا ہمیں پسند ہے وہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں، کسی کی بہنیں ہیں، کسی کی مائیں ہیں، اور اسلام کے نقطۂ نظر سے سب ہم بہن بھائی ہیں۔ کسی کی بہن ہماری بہن ہے، کسی کی عزت ہماری عزت ہے۔ ہم تو اسلام کے نقطۂ نظر سے ایک جسم کی مانند ہیں، ایک جسم میں کانٹا چبھے جس طرح پورے جسم میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، پورے جسم میں تکلیف پیدا ہو جاتی ہے، ہم مسلمان تو وہ ہیں، لیکن ہم نے اس کو انٹرٹینمنٹ بنا لیا ہے، کیونکہ بیرونی طاقتوں نے ہمارے برین واش کر دیے، ہمیں اب برائی نظر ہی نہیں آتی۔ اب آتا ہوں اصل ٹاپک کی طرف کہ ہم سب لوگ پریشان کیوں ہیں۔ اصل میں ہم سب نے سمجھ لیا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے پیسے کمانے کے لیے،
اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے. ہم لوگوں نے زندگی کو اس پوائنٹ پہ آ کے روک دیا ہے کہ شادی کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے. شادی کے بعد زندگی کا دائرہ کار بس ایک گھر کی دائرے کے اندر گھومتا ہے. آپ کا اچھا گھر ہونا چاہیے، آپ کی نیک بیوی ہونی چاہیے، آپ کے اچھے بچے ہونے چاہیے. اچھے بچوں سے مراد جن کی آپ اچھی پرورش کریں، ان کو تمام تر سہولیات دیں، اور بعد میں وہ سیم آپ کی طرح ایک اچھا گھر بنائیں اور اپنی زندگی کو کنٹینیو کریں. لیکن بیسیکلی میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز رانگ ہے، کیونکہ اگر ہم نے بچوں کے لیے پیدا کیا ہے تو بچے تو جانوروں کے بھی ہوتے ہیں. جانور بھی اپنی زندگی کی بقا کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. جنگلات میں آپ چلے جائیں، دنیا میں کتنے حشرات ہیں، دنیا میں کتنے جنگلی جانور ہیں، وہ جنگل میں رہ رہے ہیں، زندگی وہ بھی گزار رہے ہیں، جدوجہد وہ بھی کر رہے ہیں، دشمن ان کے بھی ہیں، لیکن ان کی نسل بڑھ رہی ہے. اب دوبارہ گھومتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، اس کا پیدا کرنے کا ہمیں مقصد کیا تھا. اور ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں نے تمہیں تمام مخلوقات میں افضل بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے. میں نے تمام مخلوقات میں سب سے افضل. جوڑے تو ہر چیز کے ہیں، تبھی آگے نسل بڑھتی ہے. تو جوڑے بنانا زندگی گزارنے کا مقصد نہیں ہے. تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے، بہت جلد اس کے اوپر انشاءاللہ میں ویلاگ کروں گا. اب آ جاتا ہوں ہمارے موجودہ پاکستان کی صورتحال پر. چند چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں، آج آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا. کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے مختص کیا ہے، اور اس خدمت کے بدولت ان کو ڈبل بینیفٹ دیا ہے. ایک بینیفٹ اس دنیا میں تنخواہ کی صورت میں، اور دوسرا بینیفٹ اگر وہ ایمانداری سے اللہ کی بنائی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں تو اگلے جہان میں بھی ان کو ڈبل اجر ملے گا. میں بات کر رہا ہوں سرکاری ملازمین کی. اب سرکاری ملازمین کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں، ان کے اوپر ایک ڈیوٹی دے دی جاتی ہے کہ آپ نے اس ٹائم سے اس ٹائم اپنے ملک کے باشندوں کی خدمت کرنی ہے، جس کی بدولت آپ کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے سہولیات میسر کی جاتی ہیں. خوش قسمت لوگ ہیں جن کو پاکستان میں سرکاری نوکری ملتی ہے. نوکری سرکاری کس طرح ملتی ہے، کتنی وہ جدوجہد کرتے ہیں، سفارش سے ملتی ہے، آیا میرٹ میں ملتی ہے، یہ ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا، اس لیے میں اس کو ڈسکس نہیں کرتا. لیکن اس ٹاپک کو ضرور ڈسکس کروں گا کہ آیا جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں وہ جو ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، ان کو جو تنخواہ دی جاتی ہے، اس تنخواہ سے جو اپنے بچوں کو پالتے ہیں، کیا ان کی زندگیوں میں سکون ہے؟ یقین مانے وہ لوگ بہت پریشان ہیں. اور اس پریشان ہونے کی میرے نقطۂ نظر سے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سرکاری ہسپتالوں کو دیکھیں. لوگ سرکاری ہسپتالوں میں بخار کے لیے بھی جانے کو تیار نہیں ہیں. بہت جو نچلا طبقہ ہے وہ بیچارے دھکے کھانے کے لیے ہمارے ہسپتالوں میں جاتے ہیں. معذرت کے ساتھ کسی کی اگر دل آزاری ہو تو میں معذرت کرتا ہوں، لیکن حالات یہی چل رہے ہیں. اگر کسی کو میرے اس بات کے اوپر ڈاؤٹ ہو تو وہ سول ہسپتال میں جا کے خود مشاہدہ کر سکتا ہے. یہ تو آ گئی بات ہسپتال کی. دوسری طرف آ جائے سرکاری اسکولوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں. ویلاگ لمبا ہو جائے گا، مختصر سی بات ہے، گورنمنٹ اسکولوں میں کوئی بچہ داخل کروانے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ وہاں کی کوالیفیکیشن استاذہ کی پرائیویٹ اسکولوں کی نسبت بہت ہائی کوالیفیکیشن کے استاد میرٹ کے اوپر رکھے جاتے ہیں. ان کی انسپیکشن ٹیمز بہت زیادہ ہوتی ہیں. پرائیویٹ اسکول کی صرف ایک جو پرنسپل جو آنر ہوتا ہے یا پیچھے آنر بیٹھا ہوتا ہے وہ آ کے انسپیکشن کرتا ہے، وہ آ کے چیک کرتا ہے. لیکن جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں ان کی بے تحاشا ٹیمیں ہیں. یقین مانے 30 دن کے اندر 22 سے 23
مختلف ٹیمیں ہیں جو تمام اسکولوں کا وزٹ کرتی ہیں. یہ میں ہوا میں بات نہیں کرنا. اگر آپ کا کوئی ایجوکیشن کے ریلیٹڈ دوست احباب ہے تو آپ اس سے اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں. اتنی ٹیموں کے باوجود کوئی بھی اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, سرکاری کالج میں داخل کروانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ کس نے ڈھونڈنی ہے میرے بھائیوں؟ اس کی وجہ ہم لوگوں نے خود ڈھونڈنی ہے. تیسری طرف آتے ہیں پوسٹ آفس. پوسٹ آفس کے اندر آپ جا کے جو ڈاک بھیجتے ہیں آپ نے اس کا بھی ریٹ لے لینا ہے, اور جو پرائیویٹ ٹی سی ایس کمپنیز بنی ہوئی ہیں, کوریئر سروسز بنی ہوئی ہیں, ان کے بھی جا کے ریٹ لے لینے ہیں. آپ کو زمین اور آسمان کا فرق محسوس ہوگا. جس طرح سرکاری اسکولوں کی فیسیں اور پرائیویٹ اسکولوں کی فیسوں میں فرق ہے, اسی طرح آپ کو ڈاکخانے کا, پوسٹ آفس کا اور دوسری کوریئر سروس کے ریٹس میں فرق آئے گا. لیکن اس کے باوجود لوگ ڈاکخانے میں ڈاک ڈالنے نہیں جاتے, ڈاکخانے سے اپنا پارسل کروانا پسند نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ لوگوں نے خود ڈھونڈنی ہے. آپ آ جاتے ہیں پی آئی اے. پی آئی اے جو ہماری جہاز کی کمپنی ہے, ہوائی سفر کی کمپنی ہے, یقین مانے اس کا دنیا کے اندر ایک نام تھا, ایک ویلیو تھی. ان کے عملے کی, ان کے پائلٹس کی, ان کے ہوائی جہاز کی کنڈیشنز کی. لوگ شوق سے سفر کیا کرتے تھے پی آئی اے کے جہازوں میں. اور اب جو پوزیشن ہے میرے خیال تک مجھے اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تمام لوگوں کو خود اچھی طرح پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر ہماری اس کمپنی کے کیا حالات چل رہے ہیں. اس کے بعد ایک چیز آ گئی جی ٹی ایس, گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس. میرے خیال تک جو 20-25 سال کے بچے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ جی ٹی ایس بھی پاکستان میں کوئی گورنمنٹ کی سروس تھی, سستی سروس تھی ٹرانسپورٹ کی. ختم ہو گئی, نام و نشان ہی ختم ہو گیا. پھر آ جاتے ہیں ریلوے پہ. پورے پاکستان میں انگریز ہمیں ریلوے کا جال بچھا کے دے گئے. پورے پاکستان میں یہ تمام ٹریک پاکستان آزاد ہونے سے پہلے, اس کے بعد بھی کافی عرصے تک چلتے رہے اور بہت اچھے طریقے سے چلتے رہے. پوری دنیا میں ترقی کا راز سمجھا جاتا ہے ریلوے کو, کیونکہ سب سے کم خرچے میں اچھا سفر, سب سے کم خرچے میں اچھی کارگو کی سروس جو ہے وہ ریلوے پرووائڈ کرتی ہے ترقی یافتہ ممالک کو. تو ہم لوگوں نے خود جال بچھائے, ہمیں یہ تحفتاً جال بچھا ہوا ملا, لیکن افسوس کہ ہم اس کو سنبھال نہیں سکے. اس کے بعد آ جاتے ہیں گورنمنٹ بینک. گورنمنٹ بینک کے ساتھ کتنے پرائیویٹ بینک بن گئے ہیں. اگر آپ کا کوئی رشتہ دار بینک کے اندر ہے تو آپ جا کے خود ہی پوچھ لیں کہ گورنمنٹس کے جو بینک ہیں ان کی کیا ویلیو ہے لوگوں کے دلوں میں, یا ان کے اکاؤنٹس لیول کیا چل رہے ہیں, اور جو دوسرے بینک ہیں ان کے اندر لوگ اکاؤنٹ خوشی سے کیوں کھلواتے ہیں. یہ تمام سوالات آپ کو اول بات پتہ ہوں گے, نہیں پتہ تو بے شک آپ اس کی تسلی کر سکتے ہیں. یقین مانے کوئی بندہ گورنمنٹ کے بینکوں میں اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہ بینک غلط ہے, یہ نہیں کہ وہ سہولیات نہیں دیتے, لیکن ان کی سہولیات پہ جو امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے وہ کرواتے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ورکر. اور لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ان ورکرز کا بیہیویئر بہت ہی ناقص ہے, بہت ہی برا ہے. انسان کسی چیز کا بھوکا نہیں ہوتا, انسان صرف اخلاق کا بھوکا ہوتا ہے, محبت کا بھوکا ہوتا ہے. جہاں سے اس کو محبت ملتی ہے وہاں پہ وہ چلا جاتا ہے, پیسے کو نہیں دیکھتا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ زوال پذیر ہیں, ہمارے اخلاقیات بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکے ہیں. ہمیں جب بھی کوئی سرکاری عہدہ یا ہم کسی بھی پوسٹ پہ چلے جاتے ہیں یا ہمارے نیچے جو کوئی ماتحت آ جاتا ہے, ہمارے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے پھر لوگ اس ادارے سے, پھر لوگ اس آدمی سے نفرت کھانے لگتے ہیں. اور یہی انسان کی سب سے پہلی وجہ ہوتی ہے زوال کی, سب سے پہلی وجہ ہوتی ہے ناکامی کی. خیر گورنمنٹ بینک پہ بات ہو گئی. اوپر سے آ جاتے ہیں بلدیہ کے اوپر. بلدیہ کا نظام پورے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے, کتنی صفائی ستھرائی ہمارے بازاروں میں ہے, کتنی صفائی ستھرائی ہمارے
گلی محلوں میں ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اگر آپ بلدیہ کے عملے کی تعداد دیکھیں اور صفائی کا انتظامات دیکھیں آپ حیران ہو جائیں۔ اب آگے آ جاتے ہیں وابڈا کے بھی حالات سب تمام کے تمام آپ کے سامنے ہیں کہ کتنا بھاری گورنمنٹ عوام سے ٹیکس وصول کر رہی ہے، اس کے باوجود ہمیں سہولیات نہیں دی جاتی۔ میں لوڈ شیڈنگ پہ بات نہیں کروں گا، آپ کے ذہن میں ہو کہ میں لوڈ شیڈنگ پہ بات کر رہا ہوں، وہ ایک گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، میرا اتنا علم نہیں ہے کہ کس وجہ سے ہماری بجلی پوری نہیں ہوتی، لیکن 2-3 پوائنٹ ایسے ہیں جو میں اجاگر کروں گا اور آپ انشاءاللہ اس کے ساتھ اکتفا کریں گے۔ ایک سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے، گرمیوں کے اندر بہت زیادہ بجلی ڈم آتی ہے۔ اب ڈم آنے کی وجہ سے بہت زیادہ چیزیں جو ہیں پوری بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی مشینری خراب ہو جاتی ہے، ان کے اندر الیکٹرانکس کے جو سرکٹ ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اصول کیا ہوتا ہے، گورنمنٹ 220 پورا کر کے دیتی ہے، جہاں 110 چلتی ہے جن ممالک میں بجلی، وہاں پہ 110 گورنمنٹ پورا کرتی ہے، جیسے ہی ڈراپ ہونے لگتے ہیں اس جگہ کے آگے ٹرانسفارمر لگا دیا جاتا ہے تاکہ اس سے آگے جو بجلی ہے دوبارہ 110 پوری ہو جائے۔ اسی طرح 220 کا بھی لا ہے، جس جگہ پہ 220 ایک لمٹ سے جب نیچے جاتی ہے تو وہاں اس جگہ پہ دوبارہ ایک نیا ٹرانسفارمر لگا کے آگے سپلائی دی جاتی ہے تاکہ 220 آپ کی پوری ہو۔ یقین مانے پاکستان کے اندر جو شہر ہیں، جو سٹی ایریا ہے، اس کے علاوہ جو سائیڈ ایریوں میں ہمارے چک ہیں یا چھوٹے شہر ہیں، یقین مانے وہاں پہ ایسے بھی گاؤں ہیں، ایسے بھی ولیج ہیں جہاں پہ جسٹ 50 وولٹ 60 وولٹ 70 وولٹ بجلی آتی ہے، جس میں پنکھوں کے پر گنے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے، ان غریب لوگوں نے پھر ہر چیز کے لیے الگ الگ سپلائیاں لگائی ہوئی ہیں اور ان سپلائیوں کی وجہ سے ان کا بجلی کا بل ڈبل آتا ہے۔ تو یہ حالات ہیں ہمارے وابڈا کے۔ اب آ جاتے ہیں ہائی وے کے اوپر۔ ہائی وے ایک گورنمنٹ کا ادارہ تھا، بلکہ ادارہ ہے جو روڈوں کی انسپیکشن بھی کرتا ہے، روڈ بنائے بھی کرتا تھا، روڈوں کے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی تھی تو وہ بھی وہاں پہ ریپیئرنگ کیا کرتا تھا۔ میرے خیال تک اب اس کا کام بہت حد تک کم ہو گیا ہے، کیونکہ کافی سارے میں نے ایسے دفاتر، ایسے ان کے پرانے پوائنٹ دیکھے ہیں جہاں پہ ہائی وے کا سامان پڑا ہوا ہوتا تھا، جہاں پہ روڈ ٹوٹتے تھے وہاں پہ فوراً کا عملہ جاتا تھا اور وہ روڈ کے اوپر اس جگہ کو مرمت کرتا تھا۔ اب میرے خیال تک وہ پوائنٹ ویران پڑے ہیں اور روڈوں کے حالات تو آپ کے سامنے ہیں۔ 2-3 سال گزر جاتے ہیں، نئی کوئی گورنمنٹ آتی ہے، مکمل روڈ بن جائے تو بن جائے، ورنہ ریپیئرنگ اس قابل ہوتی ہے کہ ریپیئرنگ سے پہلے وہ روڈ دوبارہ ٹوٹے پڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اب آپ بولے نا کہ تمام چیزیں ہمارے پاس ختم ہو گئی ہیں، یا نہیں یہ جی لوگ غلط کہتے ہیں، بس ہر گورنمنٹ کا جو بندہ ہے وہ اپنی طرف سے محنت کر رہا ہے لیکن بس اسی طرح نظام چل رہا ہے، تو یہ غلط ہے۔ میں آپ کو ایسا ادارہ بھی بتاتا ہوں جو جب سے بنا ہے اب تک لوگ اس سے مطمئن ہیں، لوگ اس کی سہولت سے مطمئن ہیں، لوگ اس بات کو باقاعدہ اچھے لفظوں میں ہر محفل کے اندر کہتے ہیں کہ اگر سروس دے رہی ہے تو وہ والی جو گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے یا گورنمنٹ کی جو سہولت ہے وہ 100% عوام کو وہ سہولت دے رہی ہے جو ترقی یافتہ ممالک میں دی جاتی ہے، اور اس ادارے کا نام ہے 1122، جو نہ دن دیکھتی ہے، نہ رات دیکھتی ہے، نہ گرمی دیکھتی ہے، نہ سردی دیکھتی ہے، وہ صرف اور صرف دیکھتی ہے کہ کہاں پہ ہمیں آواز دی جا رہی ہے۔ ہم گورنمنٹ کے ملازم ہیں، ہم ان لوگوں کے ٹیکسوں سے تنخواہیں لیتے ہیں اور ہم نے ان کو وہ سہولت دینی ہے جس کے لیے ہمیں گورنمنٹ نے ملازم رکھا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ پریشان ہیں، ہم لوگ زوال پذیر ہیں، ہم حالات کی وجہ سے ٹینشن میں ہیں، اس میں کسی گورنمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں قصور ہے تو ہمارا اپنا ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ لوگوں کو دیکھا ہے، اپنے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ اس ٹاپک میں کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت کروں گا، اور اگر میرے بھائیوں کو اچھی لگی ہوئی ہو تو پلیز ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، غور کریں اپنی برائیوں کو، غور کریں اپنے اوپر، غور کریں اپنی غلطیوں کو، کیونکہ ہمیشہ اچھا معاشرہ وہی ترقی کرتا ہے، اسی کی آنے والی نسلیں خوشحال ہوتی ہیں جہاں کی عوام اپنے اوپر سب سے زیادہ سوچ بچار کرتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، جلد ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم۔